کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے اپنی ذاتی بقا اور اپنی نسلوں کی بقا چاہنی ہے اور اس کی ہمیں خواہش ہے، تو پھر ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ تقویٰ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے، خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیعت میں ہیں جس کا دعویٰ ماموریت کا ہے، تاب وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوں، کینوں یا شرکوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی روب دنیا تھے، ان تمام آفات سے نجات پائیں۔ بس آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ عقد بیعت باندھا ہے تو پھر تقویٰ پر چلنا ضروری ہے۔ آپ نے ایک جگہ مثال دی کہ دیکھو اگر کوئی بیمار ہو اور جب تک اس بیماری کی دوائی نہ دی جائے اس کی بیماری بعض دفعہ بڑھتی جاتی ہے اور دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھو کہ علاج کرنا ضروری ہے، اور روحانی علاج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ اور فرمایا کہ دیکھو ایک شخص ہے جس کے منہ پر کوئی سیاہ داغ بن جائے تو اسے فکر پیدا ہوتی ہے کہ یہ داغ جو ہے یہ کہیں بڑھتا بڑھتا منہ کو کالا نہ کر دے، اور اس کا علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تمہاری جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں ان میں سستی کرتے رہو گے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو وہ بڑے گناہوں میں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی۔ اور یہ ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پہلے چھوٹی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑی برائیوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی نمازیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے نیک اخلاق بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کی اچھی باتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ نہ اس کو خدا تعالیٰ کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو اپنے قریبیوں کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی پرواہ ہوتی ہے، اور صرف خود پسندی اور خود غرضی اس کی شامل حال ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر وہ پھر اپنے بد انجام کو ہی پہنچ جاتا ہے۔ بس بڑے خوف کا مقام ہے۔ چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں اور تقویٰ پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں جو ہمیں بچا سکے، ہماری دنیا کو بھی سنوار سکے اور ہماری آخرت کو بھی سنوار سکے۔